أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحمينا وطبيبنا ومعوانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کشتی کا میرے ہاتھ میں لنگر تو نہیں ہے. کشتی کا میرے ہاتھ میں لنگر تو نہیں ہے. غرزش میں ستارے ہیں مقدر تو نہیں ہے. موسم بھی نرالا ہے سرکار کو آنا ہے. موسم بھی نرالا ہے سرکار کو آنا ہے. ایک نام محمد سے ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے. آنکھیں میں بچھا دوں گا آنکھیں میں بچھا دوں گا سرکار کی راہوں میں. اے موت ذرا رک جا اے موت ذرا رک جا سرکار کو آنا ہے. نانا سے کیا وعدہ
نانا سے کیا وعدہ کربل میں نبھایا ہے نانا سے کیا وعدہ کربل میں نبھایا ہے کیا پیارا نواسا ہے کیا پیارا نواسا ہے کیا پیارا گرہانہ ہے ایک نام محمد سے ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے۔ محترم المقام عزیزت صدر صاحب مسجد حاضہ، امام صاحب مسجد حاضہ، علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین و حضرات، اور جہاں تک میری آواز زیر گوش ہو رہی ہے تمام کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ واحسن الجزا فی الدارین۔ اللہ رب العزت کے لیے بے حد حمد و ثنا، جس پاک رب العزت نے ہمیں اپنے ناپاک گھروں سے نکال کر اپنے اس پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد لاتعداد درود السلام شفاعت دستگاہ نور الہدا شافی محشر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہمیں ہر وقت فخر سے جینا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم امت میں داخل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ بارہا مختصر ٹائم کے اندر میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی پاک اور منزہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، شان اور عظمت بیان کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ اگر جواب دیں گے، تھوڑے سے آئے ہیں انشاءاللہ، جنہیں سرکار بلاتے ہیں تو ان مجلسوں میں وہی آتے ہیں، اس لیے ماشاءاللہ جو آئے ہیں تو ان سے پتہ چلا کہ یہ عاشقان داغدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا اور یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ بارہا میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی پاک اور منزہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ہر کسی کے لیے خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کے لیے خطاب۔ اب ذرا میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا بہت کہ آمنو کس سے ہم لیبل لگائیں۔ آمنو کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو میں 4 لفظ آتے ہیں، 4 حرف آتے ہیں، الف، میم، نون،
واو 4 حرفوں پہ علماء کرام یوں تشریح فرماتے ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو الگ نکالا ہر جگہ، ہر سیٹ اپ میں۔ نبی تو بہت ہیں، کسی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں پھول تو بہت ہیں، دنیا میں پھول تو بہت ہیں، لیکن گلاب جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اور نبی بہت بھیجے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا 4 ورڈز نکلتے ہیں، کتنے؟ توجہ رکھنا، سننے آئے ہیں تو انشاءاللہ مولود النبی کانفرنس ہے یہاں، انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی سنی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری کوئی شان بیان کرے میں اتنا خوش نہیں ہوتا، جب میرے محبوب کی کوئی شان بیان کرے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اسی طرح آمنو میں کتنے ورڈ ہیں؟ تھوڑی سی تشریح بیان کرتا ہوں۔ آمنو میں 4 ورڈز ہیں، الف سے ہوا اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تشریح نکالی علماء کرام نے۔ الف سے ہوا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نون سے ہوئے نبیین، تمام نبی آدم سے لے کر پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن اب ہم عرض کریں یا اللہ جل شان ہو، یہ کیسے؟ اگر نبی جین سب آگے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو پھر میم کو الگ کیوں نکالا؟ کہا میرے بعد جس کا مرتبہ ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے اپنے بعد جس کا مرتبہ رکھا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ، اسی لیے میں نے آمنو میں بہت ساری جگہ پر خطاب ہے آمنو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن ہر جگہ میں نے میم اس لیے دوسرا حرف رکھا ہے، اس لیے الگ نکالا کیونکہ سب سے زیادہ پیار میں محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں۔ یہاں پر پتا چلا الگ نکالا، نبیین میں بھی رکھا وہ تو رہے گا، اب وہاں پر میم کو الگ نکالا۔ پہلے اللہ، الف سے ہوا اللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں کوئی شک نہیں، اللہ کو ماننا پڑے گا ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا کیسے بنے گا؟ کس کو ہم ایمان کی لیبل لگائیں؟ الف سے ہوا اللہ، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نون سے نبیین اور واو سے ولی اللہ، واو سے ولی اللہ۔ اب پتا چلا اللہ کو تو ماننا پڑتا ہے لیکن اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کو ماننا ہے۔ یہ یہاں پر آمنو کی تشریح کر رہا ہوں، ویسے تو بہت ساری ہیں، آمنتو باللہ، بہت ساری چیزوں کو ماننے والے کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر میری مراد ہے آمنو، 4 حرفوں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے آگے اور بلند اور بالا رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا رکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ سب سے آگے رکھا، اپنے بعد سب سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا۔ اب الف سے اللہ، اللہ کو ماننے والا، محمد رسول اللہ، میم سے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، نبیوں کو ماننے والا اور ولی اللہ کو ماننے والا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سخی زین دین رحمت اللہ علیہ تک تمام کم و پیش جتنے بھی ہیں اولیاء اللہ، ان کو بھی ماننا پڑتا ہے، تب جا کر اسے ہم ایمان کی لیبل لگائیں، تب جا کر ہم کیا لگاتے ہیں؟ ایمان کی لیبل۔ اب میرا موضوع یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ کے لیے استجیبوا للہ، جب تمہیں بلائے اللہ تبارک و تعالیٰ، ولرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علماء کرام نے عرض کیا یا اللہ جل شانو جل جلالو، اب ہمیں بتا دیجئے
آپ کہاں ہمیں بلائیں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ آپ نے ہمیں بلایا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اب اللہ تبارک و تعالی ہی فرما رہا ہے استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے اللہ اور اللہ کا رسول۔ اب بات ہے اللہ ہمیں بلائے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم عام انسان ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمیں بلایا؟ اللہ نے ہمیں بلایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلائے گا تو سمجھ جانا کہ اللہ کا بلاوا ہے، کیونکہ ممبر پر بیٹھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نہیں آئے گا۔ ممبر پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب دیا لوگوں کو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر نبی نے بولا، آدم آئے تو بولا لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی کو مانو۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا کہ یا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہو لیکن آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، غیب پر ایمان لایا ہے۔ اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ ہر کسی کو بیلتے رہے، جب لاسٹ پر حضور علیہ السلام تشریف لائے، ظاہری میں تشریف لائے حضور علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے بھی خطاب دیا مکہ مکرمہ میں، فرمایا کہ آؤ لوگو خدا کو مانو۔ کہا آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے معراج کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کے آیا ہوں، تبھی بتا رہا ہوں۔ آخر میں آنا بھی اعلیٰ ہو، پہلے آنا بھی اعلیٰ۔ میری مراد ہے یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں بلائے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پتا چلا حضور علیہ السلام کا بولنا ہی اللہ کا بولنا ہے، حضور علیہ السلام کا بولنا ہی اللہ کا بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ ایک دوسرے پر اختلاف کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ لیکن صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ عشق پیار کرتے تھے، جان مال دولت کو، اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے تھے، کس بات؟ حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ ایسی شان صحابہ کراموں کی ہے کیونکہ انہوں نے شان اور عظمت حضور علیہ السلام کی بیان کی۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہے یہاں آنے کا اور مجھے بھی۔ میں سنت اپنا رہا ہوں اور آپ فرض اپنا رہے ہیں، کیونکہ سنانے والا جو ہوتا ہے خطاب وہ سنت اپناتا ہے، اور جو بیٹھنے والا سننے والا سامعین ہوتا ہے تو وہ فرض کا ثواب کماتا ہے۔ فرض ہے سننا، اس لیے سنیں گے تو فائدہ ملے گا ورنہ نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا صحابی کرام وہ صحابی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، انہی کے لیے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالی نے عاشقان رسول خاص کر صحابہ کراموں کے لیے ایسی شان بخشی ہے، قرآن میں درج رکھا۔ ایک تو وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہاں واضح پتا چلا اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، کہا یہ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ایسی جنت ان کو ملنے والی ہے۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پتہ ہے ان کو کیوں ایسی جنت؟ کیونکہ یہ میرے حضور علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں ادا تک یاد رکھی حضور علیہ السلام کی، اس لیے میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اللہ جسے پیار کرے تو کس کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت؟ اسی لیے جو محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اللہ اسی کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ہے۔ اب صحابیوں کی شان دیکھو، ایک تو سرٹیفکیٹ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جن کی شان میں قسمیں کھائے، ان کی شان کا اندازہ ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، ثواب کمائے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ جو ایسی مجلسوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھتا ہے، 90 نیکیاں لکھتا ہے، 90 درجے بلند کرتا ہے اور 90 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو ایسی مجلس میں آ کر کیا کرے؟ سبحان اللہ کی صدا دے۔
آپ آئے ہیں انشاءاللہ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کراموں کے بارے میں انہوں نے پیار کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی، اب ذرا سننا کیا قسم۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به جمعا فوسطن به جمعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، قرآن میں اللہ نے درج کی، قرآن میں قسم۔ ضرورت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن ہمارے لیے کہ صحابیوں نے کتنا پیار کیا حضور سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمایا مجھے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مجھے گھوڑوں کی قسم۔ اس صورت میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مجھے گھوڑوں کی قسم، اتنا ہی نہیں مجھے گھوڑوں کے چلنے کی قسم۔ سمجھاؤں گا، مجھے گھوڑوں کی قسم، پھر مجھے ان گھوڑوں کے چلنے کی قسم۔ اتنا ہی نہیں، جب یہ پتھروں کے راستے سے یہ گھوڑے نکلتے ہیں، پتھروں کے راستے سے جب یہ گھوڑے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے پاؤں سے وہ گرد غبار نکلتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، پتھر کو پتھر پر جب مارا جاتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ جب گھوڑا پتھروں کے راستے سے گزرے گا تو چنگاریاں نکلتی ہیں پاؤں کے نیچے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ان چنگاریوں کی قسم، سبحان اللہ، مجھے ان چنگاریوں کی قسم۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتنی قسمیں نہیں، اور بھی سنیں، مجھے ان گھوڑوں کی سانسوں کی قسم، ان گھوڑوں کی سانسوں کی قسم، جو ناک سے یہ سانسیں چھوڑتے ہیں، تھکتا ہے جب گھوڑا تو تب دیکھا جائے وہ سانس اپنی ناک کے راستے سے چھوڑتا ہے، مجھے اس سانس کی قسم۔ اب گھوڑا ہماری نظر میں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مجھے گھوڑوں کی قسم، ان کے چلنے کی قسم، ان سے جو پاؤں سے چنگاریاں نکلی ہیں ان کی قسم، ان کی سانس کی قسم۔ اب عرض کریں، علماء کراموں نے عرض کی یا اللہ جل شانہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ قسمیں کھانے سے پاک ہیں، لیکن آپ کو کیا وجہ پڑی؟ آپ نے قسم کھائی، کہا میں کیوں نہ قسم کھاؤں؟ ان اب یہ عام گھوڑے نہیں، ہمارے اور آپ کے گھوڑے نہیں، یہ عاشقان رسولوں کے گھوڑے۔ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکل جاتے تو میں ان کی قسم کیوں نہ قرآن میں درج کروں؟ سبحان اللہ، میں ان کی قسمیں کیوں نہ قرآن میں درج کروں؟ کیوں نہ کروں؟ ایسی شان والے، عظمت والے ہیں کون؟ صحابہ کرام، لیکن ان کو ایسا پروٹوکول کیوں ملا؟ ہمیں سمجھ آنی چاہیے، عبادت سے نہیں ملا، انہوں نے سارا کچھ اپنی جان، اولاد، مال صرف کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، تب انہیں ایسا پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا مجھے۔ ایک مرتبہ باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں جن کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ اور بیٹے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا آپس میں بات کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان کیا تمہیں یاد ہے جب جنگ بدر ہوا اس وقت میں ایمان نہ لایا تھا؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، میں ایمان نہ لایا تھا، ابھی میں کفر میں تھا، ابھی میں ایمان نہ لایا تھا، تب جب ہمیں جنگ ہوئی میں ابو جہل کی طرف سے تھا، ابو جہل کی طرف سے تھا، لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تھے۔ جب ہم آمنے سامنے ہوئے، جنگ میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے پر تلوار چلی۔ اب توجہ فرمانا، صحابہ کراموں کو اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ توجہ فرمانا، فرمایا جب ہم نے ایک دوسرے پر تلوار چلائی، کیونکہ اس وقت میں نے ایمان نہیں لایا تھا، میرے دل میں پتہ نہیں تھا بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اور اسلام کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی جان کو فدا کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔
تو جب ہم نے جنگ کیا، جنگ کے میدان میں آپ مجھ سے ہار گئے، بیٹا کہتا ہے باپ کو، آپ مجھ سے جب ہار گئے تھے، میں نے اپنی تلوار کو آپ کی گردن پر رکھا، جب میں نے نظر ماری تو آپ میرے باپ تھے، مجھے پتا چلا کہ یہ میرا باپ والد ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میرے دشمن کے ساتھ، نعوذ باللہ اس وقت دشمن تھے کہ دشمن کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت پتا چلا کہ میرا باپ ہے تو میں نے تلوار کو ہٹا دیا، چھوڑ دیا آپ کو باپ کی حیثیت، کہا کہ میرا باپ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا فرمایا، اے میرے بیٹے اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا جیسے میں آ گیا تھا، اس وقت اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ کبھی نہ سوچتا جو آپ نے سوچا میرا باپ ہے، میں یہ کبھی نہ سوچتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ سوچتا کہ یہ گستاخ نبی ہے، سبحان اللہ، میں اس وقت یہ سوچ کے آپ کی گردن کو اڑا دیتا، جدا کر دیتا، یہی سوچ کر کہ آپ دشمن ہو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے حضور سے پیار کیا اسی نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب صحابیوں کی ہمیں سیرتیں پڑھنی ہیں کہ ہمارے صحابیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا، کوئی شمار نہیں، اپنی جانوں کو قربان کیا، جانوں کو قربان کیا۔ جیسے مجھے واقعہ یاد آیا، ٹائم چلا گیا، اللہ تبارک ٹائم تھوڑا 6 بجے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ یہاں پر سنایا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، یا اللہ جنہوں نے سنا تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس بستی میں اگر کوئی بیمار ہے تو شفا خانہ محمد رسول اللہ نصیب فرما، یا اللہ اس دنیا فانی سے جو پردہ فرما گیا ہے یا اللہ ان کا ہمارا، یا اللہ اس مجلس کے صدقے، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔